السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ میدان کربلا، تاریخ کے اوراق۔ امام حسین کا خطبہ میدان کربلا یوں تو اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہزادہ و نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد ہر دم اہل ایمان کے دلوں میں تازہ ہوتی ہے، لیکن ماہ محرم بالخصوص آپ کی شان و عظمت اور قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات دیگر ہزاروں اوصافوں کا ملاحظ کے ساتھ ساتھ کرم نوازی کے وصف سے بھی موصوف تھی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں جب دشمن جان لینے کو تلا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ایک ایک لفظ آپ کی حجت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا اور ان سے خطاب فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر لوں جو کہ مجھ پر لازم ہو چکا ہے، اور اپنے آنے کا سبب بیان نہ کر لوں۔ پس اگر تم میرا سبب قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو، تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے، اور تم سے میرے متعلق کوئی مواخذہ یعنی سوال بھی نہ ہوگا۔ ہاں، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سنو۔ پھر یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں، فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ أُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيْهِ وَلَا تُنظِرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک نہ رہے، پھر جو ہو سکو میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس کے بعد دوسری تلاوت ارشاد فرمائی، اِنَّ وَلِيَّ فَخْرَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان یزیدیوں سے فرمایا، تم لوگ میری نسبت کے بارے میں غور کر لو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز اور درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہ پہنچا تھا کہ تم دونوں نوجوانیں جنت کے سردار ہو؟ تو اگر تم میری بات کی تصدیق کرو اور تو سن لو کہ یہی حق ہے، کیونکہ میں نے اس وقت سے جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سہل بن سعد، زید بن ارقم یا انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھ لو، کیونکہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق یہ فضائل سن رکھے ہیں۔ کیا میری اس نصیحت میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟
پھر آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری بات میں یا میرے متعلق نبی کا نواسا ہونے میں کوئی شک ہو تو خدا کی قسم مشرق اور مغرب میں میرے سوا تم میں یا تمہارے سوا کسی اور قوم میں کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا مال ضائع کر دیا ہے کہ اس کے بدلے مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ آخر کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بدبخت خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا اے شبش بن ربیع، اے حجاج بن احجر، اے قیس بن اشش، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خطوط بیچ کر نہیں بلوایا تھا؟ وہ صاف مکر گئے اور بولے ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم ہی لوگوں نے تو ایسا کیا تھا۔ پھر فرمایا اے لوگو، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ چلا جاؤں۔ بد نصیب قیس بن اشش بولا آپ ابن زیاد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیں تو آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کریم کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اور ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ بدبخت یزیدیوں نے نواسہ مصطفیٰ کے اس کریمانہ خطاب کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، مگر آپ کو مصیبتوں کا ہجوم حق سے نہ ہٹا سکا اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ دین کا شہدائی دنیا کے آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ آپ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی ناپائیداری کا راز جس پر واضح ہو، وہ دنیا کے نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آسانی سے آ سکے۔